ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی مزیدار سی اسٹوری۔ مہرماں، جو ایک مظلوم سی لڑکی جس کی شادی دھوکے سے باسم کے ساتھ کر دی جاتی ہے، کیا وہ اپنا پائے گی باسم کو؟ جاننے کے لیے پڑھیے میرے ساتھ آج کی یہ مزیدار سی اسٹوری۔ آج پھر ساس نے مجھے تیار کر کے بٹھا دیا تھا کیونکہ نن کے رشتے والے آ رہے تھے۔ وہ رشتے والوں کے سامنے مجھے بٹھاتی اور رشتہ پکا کر دیتی۔ 3 لڑکیوں کی شادی انہوں نے ایسے ہی کی تھی، پر چھوٹی بیٹی کا رشتہ بہت اونچے گھر سے آیا تھا۔ بارات کے دن ہی لڑکے والوں نے ہنگامہ کر دیا اور کہا ہمیں وہی لڑکی چاہیے جو دکھائی تھی۔ ساس نے مصلحت کے تحت مجھے رخصت کر دیا۔ میں گھبرائی سی اس نئے گھر میں گئی جب دلہے نے میرے بال دبوچے اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ بولا تم لوگوں کے جھوٹ نے سب برباد کر دیا، تجھے کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ جان نکلنے لگی۔ اس نے میرے مہر مہر اب وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب اس کے شوہر کبیر کی آوازیں اس تک آنے لگی، تو وہ ایک نظر کچن میں ہی موجود اپنی سانس پر ڈالتے اپنے ہاتھوں کو سنک میں دھونے لگی تاکہ وہ کمرے میں اپنے شوہر کے پاس جا سکے۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ وہ ایک پل کے لیے تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں دیکھ سکتا تو کیوں اسے تنگ کرتی ہو؟ فوزیہ بیگم مسکراہٹ دبائے بولی تو وہ خواہ سی شرمندہ سی ہونے لگی۔ ایک انہی کے لیے تو ناشتہ بنانے آتی ہوں، وہ شرم سے سرخ چہرہ لیے انہیں جواب دیتی پیر پٹکتی کچن سے نکل دی۔ اس کا بے صبرا اور کچھ بے شرم سا شوہر ہر روز ہی ہوئی اسے سب کے سامنے شرمندہ کرواتا تھا۔ مہرماں صبح اٹھنے کے بعد اس کے آفس جانے کی ہر قسم کی تیاری کر کے باہر آتی، لیکن اس کے باوجود وہ بہانے سے اسے واپس کمرے میں بلا ہی لیا کرتا۔ جی کیا چاہیے آپ کو؟ مہرماں آج نرم پڑے بغیر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ذرا کڑے تیوروں کے ساتھ بولی۔ ساتھ ہی اس نے ایک بھرپور نظر اپنے ہینڈسم سے شوہر پر ڈالی، ماشاء اللہ بھی کہا، جو نیکسٹ سے آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ وہ میری گھڑی نہیں مل رہی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کھولنے لگا تو مہرماں اس کے پیچھے ہٹاتی خود اس کی گھڑی دیکھنے لگی۔ بتائیں کون سی والی پہنیں گے؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کرتی اس سے پہلے کبیر کی طرف پلٹی۔ وہ پیچھے سے ہی اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ گھڑی تو میں پہلے ہی پہن چکا ہوں مسز، وہ اس کے سامنے اپنی کلائی کرتے مسکراتے ہوئے بولا تو مہرماں نے دانت کچکچائے۔ کبیر، وہ آگے سے چلائی تو اس بار کبیر زوردار قہقہا لگاتا نرمی سے اس کا رخ اپنے مقابل کر گیا۔ بہت برے ہیں آپ، وہ خفگی سے بولتی اس کا حصار اپنے گرد سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں، اور تمہیں جب پتہ ہے کہ مجھے آفس جانے سے پہلے تم اپنے سامنے چاہیے ہو تو کیوں صبح صبح باہر بھاگ جاتی ہو؟ جب میں نہیں ہوتا تو کیا وہ وقت کم ہوتا ہے تمہاری من مرضیوں کے لیے؟ وہ اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے اپنے نزدیک کیے، اس کی پیشانی سے ٹکرائے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتا یہاں مہرباں کے دل کو اپنی محبت سے مزید اپنا گرویدہ کر گیا۔ وہ اپنی قسمت پر نازا ہوئی تھی کہ اسے اتنا چاہنے والا شوہر ملا۔ لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی تو مہرماں کا چہرہ اس کی اندرونی خوشی سے جھکا۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں کم وقت کا ہوش بھولے تھے جب اچانک سے کمرے میں کبیر کے فون کی بیل بجتی۔ ان دونوں کے درمیان چھایا سارا فضول توڑ گئی۔ وہ دونوں ہڑبڑاہٹ سے ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ اوہ نو، اتنی دیر ہو گئی، کیا کرتی ہو یار مہر؟ وقت دیکھتے کبیر نے دہائی دی تو اس کے الفاظ پر مہرماں کے تیور خراب ہوئے۔ کبیر اپنا سیل فون اور گاڑی کی چابی اٹھاتا تیزی سے کمرے سے نکلا جب مہر کی چیختی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کبیر! وہ جلدی سے اس کے پیچھے آتی غصے سے اس کے بازو پہ مکہ جڑ گئی تھی جس پر وہ مصنوعی کر رہ گیا۔ آپ آئندہ 100 آوازیں بھی دیں گے تو نہیں آؤں گی۔ وہ ناراضگی سے منہ پھیلاتی کچن کی طرف چلی گئی تاکہ کبیر کے لیے ناشتہ لا سکے، جبکہ کبیر اس کے ناراض ہونے پر بے چین سا ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتا، آنکھیں کچن کے دروازے پر ہی ٹکا گیا، اور پھر وہ جتنی دیر ناشتہ کرتا رہا اس کی معافی طلب آنکھیں مہرماں پر ہی ٹکی رہیں، لیکن آگے سے وہ ظالم بنتی اس پر ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں کر رہی تھی۔
کبیر بجھے دل کے ساتھ اپنا ناشتہ مکمل کرنے کے بعد آفس کے لیے چلا گیا، جبکہ پیچھے اپنی ذرا سی ناراضگی پر کبیر کا یوں پریشان ہونا مہرماں کو اپنی اہمیت کا احساس بخوبی دلا گیا۔ اس دن واپسی پر کبیر گجروں کا شاپر بھرے گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف چمیلی کے پھولوں کی خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ کبیر سے چھوٹی اس کی دو بہنیں بھی تھیں، تو اسی وجہ سے صرف مہرماں کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہنوں کے لیے بھی گجرے لایا تھا۔ وہ ایسے ہی ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال کرتا جس کی بدولت ان کی زندگی خوشیوں کا گہوارہ تھی۔ یہ لو، بڑی تمہارے لیے اور چھوٹی یہ تمہارے لیے۔ وہ لاؤنج میں انہی کے پاس بیٹھتا اب بےتابی سے مہرماں کا متلاشی تھا جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بھابھی آ جائیں پلیز، بھائی آ گئے ہیں۔ منال نے شرارت سے کچن میں موجود مہرماں کو آواز دی تو وہ ہاتھوں میں پانی کا گلاس لیے باہر چلی آئی۔ ہلکا پھلکا سا تیار مہرماں نے جیسے ہی دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کبیر کو دیکھا تو اسے ایسے لگا جیسے اس کی زندگی یہی مکمل ہو گئی۔ وہ اس کی آنکھوں کے سحر میں گم پانی کا گلاس پکڑ رہا تھا جب منال ہنستے ہوئے بولی، بھائی بھابھی کو اپنے ہاتھوں سے گجرے پہنائیں۔ اپنی چھوٹی بہن کی فرمائش کر کبیر نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی بیوی کا ہاتھ بڑے حق سے پکڑا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے وہ بڑی توجہ سے اس کی کلائیوں میں اپنی محبت سے لائے گجرے پہنا رہا تھا۔ اب ناراض تو نہیں ہو؟ اس کی ناراضگی کا ڈر ابھی بھی دل میں اٹکا تھا، اسی لیے وہ سرگوشی کی سی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں ہوں ناراض، صبح تو بس آپ کو تنگ کر رہی تھی جس طرح آپ نے مجھے تنگ کیا تھا۔ مسکراتے ہوئے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتی وہ بولی تو جواباً کبیر نے اسے گھورا۔ تبھی ہاتھ میں تسبیح لیے فوزیہ بیگم چلی آئیں تو کبیر اٹھتے ہی ان کے آگے اپنا سر جھکا گیا۔ بلا شبہ وہ ایک بہت اچھا شوہر، بیٹا اور بھائی تھا۔ مہرماں اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتی کچن میں چلی آئی تاکہ رات کے کھانے کی تیاری دیکھ سکے۔ اے لڑکیوں اٹھو، بھابھی اکیلی کچن میں لگی ہیں اور تم دونوں کو باتوں سے ہی فرصت نہیں۔ فوزیہ بیگم نے اپنی بیٹیوں کو بھڑکا تو دونوں مزید بے عزتی سے بچنے کے لیے جلدی سے کچن کی طرف بھاگی۔ ان کی رفتار پر ہنستے کبیر اپنے کمرے میں چینج کرنے کے ارادے سے پڑ گیا، جب تھوڑی دیر بعد مہرماں بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک اچھی بیوی کی طرح مہرماں نے آگے بڑھتے کبیر کے گھر والی چپل اس کے سامنے رکھنی چاہی تھی۔ جب وہ اس کا بازو پکڑتے اس کا رخ الماری کی طرف کر گیا۔ کتنی بار کہا ہے میرے جوتوں کو ہاتھ نہیں لگایا کرو، تم بس میرے کپڑے نکال دو۔ وہ سختی سے بولا تو وہ سر جھٹکتی الماری کی طرف چلی آئی۔ یہاں اس نے جیسے ہی الماری کا ایک پٹ کھولتے کپڑوں پر نگاہ دوڑائی، جب اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھائی تھی اسے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل لگنے لگا۔ لڑکھڑائی۔ کبیر جو اپنے دھیان میں نیچے جھکا پیروں میں چپل پہن رہا تھا، کھٹکے کی آواز پر چونکتے اس نے سر اٹھایا اور مہرماں کو اپنے سر پکڑے دیکھ کر وہ بھاگتے اسے اپنا سہارا دے گیا۔ کیا ہوا مہر، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے بیڈ کی طرف چلایا۔ وہ از حد پریشان ہو چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا کبیر، آپ پریشان نہیں ہو، وہ بس ذرا سا سر چکرا گیا۔ وہ آفس سے تھکا ہوا آیا تھا، اسی لیے مہرماں اس کی تسلی کروانے لگی، ورنہ وہ ابھی اسے لیے ڈاکٹر کے پاس چل پڑتا کہ وہ ایسے ہی اس کی تکلیف پر تڑپ جایا کرتا تھا۔ سچ کہہ رہی ہو، اب ٹھیک ہو نا تم؟ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑے اپنے سامنے کرتے فکر سے پوچھ رہا تھا تو مہرماں نے اس کا ہاتھ پکڑتے زور و شور سے اسبات میں سر ہلاتے اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اگر صبح تک طبیعت نہ سنبھلی تو ڈاکٹر کے پاس لازمی جائیں گے۔ وہ اسے بامر کرواتے ہوئے فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق ہی طلوع ہوئی تھی، ویسے ہی ہلچل منال اور نہال کا کالج کی تیاری کرنا، مہرماں کا کچن اور کبھی کبیر کی آواز پر کمرے کی جانب دوڑنا۔ مگر جیسے ہی کبیر آفس کے لیے تیار ہنستی مسکراتی مہرماں کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکلا تو کچن کے نزدیک پہنچنے تک مہرماں کا جی بری طرح سے متلایا اور وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی ایک جھٹکے سے کبیر سے اپنا ہاتھ چھڑاتی کچن کی طرف بھاگتی سنک پر جھکی الٹیاں کرنے لگی۔ حیران پریشان سا کبیر اس کے پیچھے ہی آیا تھا، جبکہ فوزیہ بیگم بھی کام بیچ میں چھوڑتی جلدی سے مہرماں کے پاس آتی اس کی پشت سلانے لگی۔ وہ چند پل میں ہی بہت نڈال ہو چکی تھی کہ اس سے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ کبیر ایسے کیوں کھڑے ہو، سہارا دو سے۔ وہ جو گھبراہٹ کے عالم میں کھڑا تھا ماں کی توجہ کرنے پر جھٹ سے آگے بڑھتے مہرماں کو لیے باہر آتے اسے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھایا۔ وہ فوزیہ بیگم مہرماں کے لیے پانی لے آئی تھی۔ اس وقت یہاں کبیر مہرماں کی طبیعت کو لے کر گمسم سا ہوا تھا، وہیں فوزیہ بیگم کا چہرہ کسی خوشکن سوچ کو لے کر چمک رہا تھا۔ آؤ ڈاکٹر کے پاس چلیں۔
کبیر گہری سنجیدگی سے اپنا ہاتھ مہرماں کے سامنے پھیلائے بولا تو مہرماں نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے تاثرات ناراضگی جھلک دیکھ کر وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ یقیناً وہ رات اس کے کبیر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات پر انکار کرنے پر خفا ہو گیا تھا۔ مہرماں کی کچھ بیماری تو میری سمجھ میں آ رہی ہے، باقی میں اپنی دوست ڈاکٹر کو بلا کر کنفرم کر لیتی ہوں، فوزیہ بیگم نے مسکراتے چہرے کے ساتھ کہتے ساتھ ہی اپنی دوست کو کال کرنے لگی۔ اور کچھ دیر بعد ڈاکٹر سب گھر والوں کو ایک خوشخبری گزار کرتی چلی گئی۔ مہرماں ماں بننے والی تھی۔ اس خوشخبری پر کبیر اپنا آفس جانا بھولا۔ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے بے حد فکر مند سا تھا، اب وہی خوشی سے کہکہا لگا رہا تھا کہ مہرماں کو اسے اتنا خوش دیکھ کر ڈر لگا کہیں اس کی نظر ہی نہ لگ جائے اسے۔ وہ مسلسل اس کی طرف وارفتگی بھری نظروں سے دیکھتا، اسے شرم سے سرخ کرتا، نظریں جھکانے پر مجبور کر رہا تھا۔ کبیر بس کرو، اگر میری بہو کو دیکھ دیکھ کر دل بھر گیا ہو تو جاؤ اس خوشی کے موقع پر کوئی مٹھائی وغیرہ ہی لے آؤ۔ فوزیہ بیگم کی متوجہ ہونے پر وہ خفیف سا ہوتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر منال اور نہال نے پیچھے سے اپنی اپنی فرمائی جاری کی تو وہ انہیں تنگ کرتا چھیڑتا گاڑی کی چابی لیتا گھر سے نکلتا چلا گیا۔ عاصم خان 1 گھنٹہ آفس میں رہنے کے بعد کچھ ضروری فائلز لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا تھا کہ اسے کچھ دیر تک امریکہ کی فلائٹ پکڑنی تھی۔ وہ ایک ڈیل کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے امریکہ جانے والا تھا۔ سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہ اپنی عادت کے مطابق کی گاڑی کی اسپیڈ تیز رکھے ہوئے تھا، جبکہ ایک ضروری کال آنے پر وہ کال اوکے کرتا۔ کان میں بلوٹوتھ لگا ہی رہا تھا کہ جلد بازی کی بدولت وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے جا گرا۔ باسم خان سخت غصے کا شکار ہوا۔ وہ خوف سے ایک نظر سامنے روڈ پر ڈالتے خود ذرا سا جھکتا، وہ بلوٹوتھ اٹھاتے، جیسے ہی سیدھا ہوا اچانک سے ایک گاڑی سامنے آئی تھی اور باسم خان حواس باختہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی گاڑی کی اسپیڈ پر کنٹرول نہیں کر سکا اور نتیجتاً اس کی گاڑی مقابل گاڑی سے زور سے ٹکراتے ہوئے سڑک کے سائڈ کنارے پر موجود درخت سے بہت زور سے جا لگی۔ چند پل میں ہی وہاں گاڑیوں کا رش اور لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا۔ اس حادثے میں باسم خان کی پیشانی پر بھی چوٹ آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہوش میں تھا، اسی لیے اپنی غلطی جانتے ہوئے اپنی گاڑی سے نکلتا دوسری گاڑی کی طرف بڑھا۔ سب لوگوں کی چیخ و پکار کو نظر انداز کرتا وہ بس جلدی اس گاڑی میں موجود انسان کو ہاسپٹل لے آیا۔ اس انسان کو بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ بھی ہو چکا تھا۔ باسم خان اس شخص کے لیے پریشان ہوا تھا، دل ہی دل میں اس کی خیریت کی دعا کرتا۔ وہ اس کے فون سے اس کے گھر رابطہ کرتا، انہیں اس کے ہاسپٹل میں ہونے کی اطلاع کرتا۔ سب کچھ دیر ہی وہاں رک سکا کیونکہ اس کا باپ بار بار اسے فون کرتا، اس کی امریکہ کی فلائٹ میں کم وقت رہ جانے کی یاد دہانی کروا رہا تھا۔ وہ انہیں بارہا اپنی مشکل میں پڑ جانے کا پتہ بتا چکا تھا، مگر انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، انہیں بس اپنے بزنس اور اپنی قیمتی وقت کی پرواہ تھی۔ اسی لیے باسم خان نہ چاہتے ہوئے بھی ریسیپشن پر اپنا کارڈ اور کچھ پیسوں کی ادائیگی کرتا ہاسپٹل سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہاسپٹل میں اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑتے کبیر کی مہرماں روتی بلکتی فوزیہ بیگم اور منال نہال کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہوئی، کیونکہ باسم خان کی غلطی کی بھینٹ کوئی اور نہیں بلکہ کبیر چڑھا تھا، جو آج اپنی خوشیوں میں کھویا گھر سے نکلا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے خود کو ہی کھو دے گا۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے کبیر کے گھر والوں کے آنے پر انہیں باسم خان کا کارڈ اور پیشگی بلز کی ادائیگی کا بتا دیا تھا، مگر ابھی ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ کبیر کو اگر ہاسپٹل پہنچانے والا باسم خان ہے تو اسے اس حال تک پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ وہ چاروں آئی سی یو کے باہر کھڑی نڈھال چہروں کے ساتھ کبیر کے لیے دعا گو تھیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ سب دعائیں آسمان سے ہی پلٹ آئیں گی اور پھر ایک نیا وقت، نئی کہانی جنم لے گی۔ نئی کہانی نے جنم لے لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر مایوسی بھرا چہرہ لیے ان کے سامنے آتے ان پر کبیر کی موت کی قیامت ڈھاتے وہاں سے چلے گئے تھے، اور پھر سفید چادر میں لپٹا کبیر کا وجود ان کے سامنے لایا گیا تو ہاسپٹل کے در و دیوار ان کے آہوں اور سسکیوں سے گونج اٹھے۔ کبیر نے مہرماں سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، وہ دونوں یونی فیلو تھے، تو وہیں ان کے درمیان محبت نے جنم لیا تھا۔ مہرماں کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ ایک ہاسٹل میں رہتی تھی، تب کبیر اسے اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر میں لے آیا۔
یہاں اس نے مہرماں کو زندگی کی ہر خوشی دی تھی کہ وہ اپنی پچھلی محرومیوں بھری زندگی کو بھول ہی گئی تھی۔ کبیر کے والد کا انتقال کچھ سال پہلے ہوا تھا اور تب سے وہ اپنے گھر کا سربراہ بنتا اپنی بیوہ ماں اور 2 چھوٹی بہنوں کو سنبھال گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب کبیر کی خوشی میں خوش تھے اور آسانی سے مہرماں کو گھر میں قبول کر لیا تھا۔ مگر یہ سب کبیر کی زندگی تک تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی نیند سویا، مہرماں پھر اس بھری دنیا میں بے یار و مددگار رہ گئی کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی مدت بس مختصر وقت کے لیے ہی تھی۔ فوزیہ بیگم منال اور نہال جو اسے کبیر کے ہوتے سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی، کبیر کے جاتے ہی اس سے منہ موڑ گئیں۔ فوزیہ بیگم کے سامنے بہت جلد کبیر کے حادثے کی وجہ بھی آ گئی تھی، جس پر وہ غصے سے باسم خان پر FIR کٹوا چکی تھی۔ مگر جیسے ہی پولیس باسم کو پکڑنے اس کے گھر گئی تو پتہ چلا کہ وہ کام کے سلسلے میں امریکہ گیا ہوا ہے۔ مگر جیسے ہی وہ واپس آتا اسے گرفتار کر لیا جانا تھا، اور یہ باسم خان کا باپ وقاص خان کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ باسم خان، میں کتنی بار تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اپنے دل کو تھوڑا مضبوط بناؤ، مگر تم کہاں سنتے ہو۔ اب دیکھ لو تمہاری رحم دلی مجھے کیا دین دکھا رہی ہے۔ پولیس کے جاتے ہی وقاص خان نے فوری باسم خان کو کال ملاتے اپنا غصہ نکالا۔ آپ پریشان نہیں ہو، میں بس کل ہی واپس آ رہا ہوں، باسم پریشانی بھری آواز میں بولا تو وہ آگے سے اور بھڑکے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آنے کی، جب تک میں یہ معاملہ نہ نمٹا لوں، مرنے والے کے گھر والوں کو کچھ پیسے دے دلا کر معاملہ رفع دفع کرتا ہوں۔ وہ رعونت بھرے لہجے میں کہتے کال بند کر گئے تھے، جبکہ باسم خان گمسم ہو کر رہ گیا، کیونکہ اسے آج پتہ چلا تھا کہ اس کی ذرا سی لاپرواہی اس جوان جہان مرد کی جان لے چکی ہے۔ اسے یہ حقیقتاً اس سب پر دل سے افسوس ہوا۔ مہرماں سوگوار سی حالت میں ملگجا سا حلیہ لیے کچن میں کام میں لگی تھی۔ جب منال اور اسے اکھڑ طریقے سے کسی خاص کی آمد کا بتاتی اچھی سی چائے تیار کرنے کا حکم دے کر گئی، تو وہ اپنی دکھتی کمر پر ہاتھ رکھتی بے دلی سے چائے بنانے لگی۔ اس سے پہلے کسی کے چائے لے جانے کا انتظار کیا، لیکن پھر خود ہی چائے ٹھنڈی ہونے کے ڈر سے وہ ٹرے لیے کاؤچ کی طرف آئی۔ یہاں کسی مرد کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ٹرے میز پر رکھتی واپس مڑنے کو تھی جب سامنے بیٹھا وقاص خان اسے بغور دیکھتا بولا، یہ غالباً آپ کے بیٹے کی بیوہ ہے؟ وہ فوزیہ بیگم کی طرف دیکھتے سوال کر گئے تو وہ منہ سے کچھ بولے بغیر بس ہاں میں سر ہلا گئی۔ تو بیٹا آپ بھی بیٹھو نا، اچھا ہے آپ کے سامنے ساری بات ہو جائے۔ وقاص خان مجبوراً اپنی آواز میں نرمی لائے تھے، فی الحال انہیں اپنا مطلب نکالنا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ FIR واپس لے لیں۔ میں اس کے بدلے آپ کو اتنا پیسہ دینے کو تیار ہوں کہ آپ چاروں خواتین کی زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ وقاص خان بغیر اس کے دل کا خیال کیے اپنی بات بول گئے تھے۔ آپ کو یہ بات کہتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ ہم پیسوں کے بدلے اپنا دکھ بھول جائیں گے؟ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے مہرماں بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وقاص خان کے چہرے پر ناگواری اور غو جھلکا تھا، جس پر فوزیہ بیگم گھبرا سی گئی تھیں کہ وہ تو وقاص خان کی شخصیت سے کافی مروب تھیں، اسی لیے وہ مہرماں کو غصے سے جھڑکتے ہوئے وہاں سے بھیج چکی تھی۔ وقاص صاحب برا مت مانیے گا، میں کچھ دن تک آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ فوزیہ بیگم آنے والے دنوں کی مشکلات کا اندازہ لگاتے بول رہی تھیں۔ انہیں اپنی 2 بیٹیاں بیہانی تھیں، اپنا بڑھاپا گزارنا تھا جس کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور انہیں کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرنا تھا۔ پھر مہرماں اس بات سے لاعلم ہی رہی کہ فوزیہ بیگم نے کبیر کے کیس کو لے کر کیا فیصلہ کیا۔ ان کے اجنبی رویے کی بدولت وہ ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کر سکی۔ ذہنی ٹینشن اور جسمانی کمزوری اس قدر بڑھ گئی تھی کہ مہرماں کے پاس کبیر کی آخری نشانی بھی نہ رہی۔ وہ اس کا مسکیریج ہو گیا اور وہ اپنے اس دکھ پر بھی ماتم کرتی رہ گئی، جبکہ کسی کو کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ اس خوشی کے آنے پر کبیر جان سے چلا گیا تھا، تو اس کا اس دنیا میں آنا اور نہ آنا ان کے لیے اہمیت کھو چکا تھا۔ منال اور نہال کی تعلیم مکمل ہوتے ہی فوزیہ بیگم نے ان کی شادیوں کے بارے میں سوچا، مگر ان کی شادیاں کرنا اور اچھا رشتہ تلاش کرنا ان کے لیے اس وقت مشکل کھڑی کر گیا تھا جب ان کی عام نکوش بیٹیوں کو چھوڑ کر سوگوار حسن کی ملکہ مہرماں کو پسند کر لیا جاتا۔ اس کے ساتھ ہی مہرماں کی زندگی اور مشکلات میں گھری، اور وہ سب کی بے پناہ نفرت کا نشانہ بن کر رہ گئی کہ اب تو اکثر فوزیہ بیگم اپنے بیٹے کو کھونے کے غم کے چڑچڑے پن میں مہرماں کو مارنے بھی لگی تھی، اور وہ بس آنسو بہاتے مار کھائے جاتی۔ اس 4 دیواری سے باہر کی دنیا کو بخوبی جانتی تھی۔
پھر وہ یہاں کبیر کے گھر اس کے کمرے میں اس کی یادوں کے سہارے خود کو زندہ رکھی ہوئی تھی۔ منال، اسے تیار کرو، آج مہمانوں کے سامنے یہ جائے گی۔ ماں کی بات پر وہ اچنبھے کا شکار ہوئی۔ بے فکر رہو، یہ بس انہیں دکھانے کو ہے۔ لڑکے کی شادی تم دونوں بہنوں میں سے ایک کی ہی ہوگی، جبکہ یہ اب ہمیشہ میرے بیٹے کی بیوہ بن کر رہے گی۔ وہ مہر ماں کو غصے سے دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ دل کرتا ہے کالک لگا دوں آپ کے چہرے پر، جس طرح آپ نے ہماری قسمتوں پر کالی نظر لگائی ہے۔ منال نفرت سے گویا ہوتی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تیار کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھی۔ منال، ایسا نہیں کرو، مجھے یہ سب نہیں لگانا، مجھے کسی کے سامنے نہیں جانا۔ مہرماں روتی بلکتی اس کا ہاتھ پکڑتے التجا کرنے لگی کہ اس نے کبیر کے مرنے کے بعد کسی بھی قسم کے ہار سنگار سے منہ موڑ لیا تھا۔ خواہ میرا دماغ خراب نہیں کریں، مجبوری ہے یہ، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ کچھ اور نہیں کر سکتی تو اسی طریقے سے ہمارا بھلا کر دیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ گئی، جس پر مہرماں گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے دم سادے منال کے سامنے بیٹھ گئی۔ فوزیہ بیگم کا یہ عمل کافی کارآمد ثابت ہوا اور شادی پکی کر دی گئی تھی۔ مہرماں کٹ پتلی بنی ان کے اشاروں پر چلنے لگی۔ ویسے تو مہرماں کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج کام زیادہ ہونے کی وجہ سے فوزیہ بیگم مہرماں کو اپنے ساتھ بازار لے کر آئیں، اور اس کا کام کسی ملازمہ کی طرح ان کے پیچھے رہتے بس ڈھیر سارے شاپنگ بیگ پکڑنا تھا۔ وہ سر جھکائے دونوں ہاتھوں میں بیگز پکڑے اپنے دھیان میں چل رہی تھی، جب کسی غیر شناسا شخص کے ٹکرانے پر اس کے ہاتھ شاپنگ بیگ گرے۔ وہ بھی لڑکھڑائی تھی کہ مقابل انسان اس کے گرد اپنا مضبوط بازو حائل کرتے اسے گرنے سے بچا گیا، تو وہیں گرنے کے ڈر سے مہرماں نے بھی بے ساختہ خود کو بچانے والے کے کندھے سے اس کی شرٹ جکڑی۔ دونوں کو ایک دوسرے کے لمس سے بڑا زور کا جھٹکا لگا تھا۔ دل ایسے دھڑکے جیسے پہلے ان کا دھڑکنا بند ہو اور آج ہی انہیں دھڑکنا یاد آیا ہو۔ دونوں کی آنکھیں ملی تو کچھ پل کے لیے وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو سے گئے۔ مہرماں کو جلد ہوش آیا تو اس نے تیزی سے اس صورتحال سے باہر نکلنا چاہا۔ چہرے پر تکلیف کے تاثرات پھیلے کہ کبیر کے بعد پہلی بار کسی انجان مرد نے اسے چھوا تھا، جو اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ خان! پیچھے کھڑے ملازم کی پکار پر وہ مرد مہرماں کو چھوڑ گیا اور اس چھوڑنے پر دل تڑپ سا گیا۔ مہرماں اپنا گرا سامان سنبھالتی جلدی سے ادھر ادھر فوزیہ بیگم کو تلاش کرتی آگے بڑھی کہ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ مہرماں آ بھی رہی ہے یا نہیں، جبکہ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ باسم خان تھا، اب پتھر بنا کھڑا۔ خان، چلیں یہاں سے۔ ملازم کے ایک بار پھر متوجہ کرنے پر باسم خان بری طرح سے چونکا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے باسم خان بغیر اپنے ملازم کا لحاظ کیے بے خودی کے عالم میں آگے بڑھا کہ اسے اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنا تھا، مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ لڑکی اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ جو کافی دنوں بعد شاپنگ مال میں آیا تھا، شاپنگ سے پہلے ہی ٹکراؤ پر وہ اپنا دل چوری کروا چکا تھا، اور وہ معصوم دکھنے والی لڑکی بڑی چالاکی سے اس کے دل کو چرا کر لے گئی تھی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ باسم خان کا ملازم حیران پریشان سا اس کے پیچھے دوڑا تھا، لیکن باسم خان کو وہ چہرہ نظر نہیں آیا تو وہ مایوس سا بغیر کچھ لیے شاپنگ مال سے باہر چلا آیا۔ دل میں بے چینی اور بے تابی حد سے بڑھ گئی تھی کہ گاڑی تک پہنچنے تک بھی اس کی نظریں اس لڑکی کی متلاشی رہیں۔ اس کے ساتھ اس کا خاص ملازم انور آج اپنے خان کی حرکتوں پر حیرانگی سے جیسے مرنے والا تھا کہ باسم خان کی ساری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے گزری تھی۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کا عمل دخل اس کی زندگی میں نہیں دیکھا، تو آج بھی کیوں اس لڑکی کے لیے پاگل سا ہو رہا تھا؟ کیا خان پہلے سے اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ وہ اسی سوچ کے ساتھ باسم خان کی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول گیا، جس پر باسم خان نے دماغی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انور نے جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی، باسم خان اسے وہیں روک گیا۔ خان، آپ برا مت مانیے گا، کیا آپ اس لڑکی کو پہلے سے جانتے ہیں کیا؟ انور خان اپنے دماغ میں آیا سوال پوچھ گیا تھا، جس پر باسم نے ایسے گہری سانس بھری جیسے وہ تھک سا گیا ہو۔ انور، تم یقین کرو گے کہ میں آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس لڑکی سے ملا ہوں، لیکن معلوم ایسا ہو رہا ہے جیسے نہ جانے کب سے وہ میرے دل و دماغ میں موجود تھی، میں ہی لا علم تھا۔ باسم خان سنجیدگی سے بولتا، سیٹ سے ٹیک لگاتا آنکھیں بند کر گیا۔ انور نے افسردگی سے اسے اپنے خان کو دیکھا، جو شاید پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے دل سے اپنے صاحب کی محبت مل جانے کی دعا کی تھی، تاکہ اس کی بے رونق سی مشینی زندگی میں کوئی خوشگوار تبدیلی آتے اسے زندگی جینا سکھا دے۔
خان خان وہ رہی لڑکی۔ جیسے ہی ٹیکسی میں بیٹھتی مہرماں پر انور کی نظر وہ تھوڑی اونچی آواز بولتے باسم خان کو اپنی طرف متوجہ کر گیا، اور پھر جیسے باسم خان کے چہرے پر رونق سی آ گئی تھی، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور اسی لڑکی کے گھر تک پہنچنے کے لیے انور کو اس ٹیکسی کا پیچھا کرنے کا حکم دے گیا۔ مہرماں اور فوزیہ بیگم کے گھر کے اندر جانے پر انور کچھ پریشان سا ہوا۔ خان یہ تو، وہ رک رک کر بولتے سوچنے لگا کہ کیا وہ اپنی بات سے باسم خان کا چمکتا چہرہ پھر سے سپاٹ پن میں بدل دے۔ کیا وہ لگا رکھی ہے انور، کھل کر کہو جو بھی بات ہے۔ باسم خان کی پوری طرح اپنی طرف متوجہ ہونے پر انور کو منہ کھولنا ہی پڑا۔ خان، یہ گھر اسی انسان کا ہے جس کا آپ کی گاڑی سے ٹکراؤ کی وجہ سے انتقال ہوا تھا۔ انور اپنی بات کہتے نظریں جھکا گیا جیسے اس میں اس کی کوئی غلطی ہو۔ انور کی بات پر باسم خان کافی دیر کچھ بول نہیں سکا۔ جب باسم امریکہ میں تھا تب انور بھی وقاص خان کے ساتھ آیا تھا۔ وہ نوجوان اس گھر کا واحد سہارا تھا جی۔ اب یہاں بس اس کی ماں، 2 بہنیں اور ایک بیوہ ہیں۔ انور ساری باتیں ہی جانتا تھا۔ بیوہ؟ باسم خان کے حلق میں جیسے یہ لفظ اٹکا۔ جی، کچھ مہینے پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ اس دن اسے باپ بننے کی خوشخبری ملی تھی تو وہ مٹھائی لینے گھر سے نکلا تھا۔ ہر گزرتے لمحے پر باسم کا چہرہ تاریک سا پڑتا جا رہا تھا۔ انور، مجھے کسی بھی طرح اندر کے حالات جاننے ہیں، خاص کر اس شخص کی بیوہ کے۔ وقتی طور پر باسم خان اپنے دلی جذبات کو بھول سا گیا تھا۔ جی خان، ہو جائے گا، انور تابے داری سے کہتا گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ باسم خان جو نیا نیا دل کی بیماری میں پڑا تھا اور وہ پرجوش سا تھا، اب وہی خاموش سا آنکھیں بند کیے بیٹھا۔ کچھ دن تک انور نے اپنا کام کر دیا اور اس سلسلے میں اس نے کسی کو انجان کو نہیں بلکہ اپنی بیوی سلمہ جی کی مدد لی تھی، جو کہ فوزیہ بیگم سے ٹکراتی باتوں ہی باتوں میں اس سے دوستی کا رشتہ بناتی اس کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ خان، مرنے والے کا نام کبیر تھا، گھر میں اس کی بڑی بہن کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، مگر سلمہ نے نوٹ کیا ہے کہ سسرالی رشتہ داروں کے سامنے وہ اپنی بیوہ بہو کو بٹھاتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ وہ گھر کی نوکرانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ انور کی بات سنتے باسم خان اس لڑکی کی یاد میں کھو گیا۔ اور آپ سے ٹکرانے والی شاید کبیر کی بیوہ ہی ہے کہ وہی اس گھر میں خوبصورت ہے۔ خان، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ بڑے خان نے ان کو پیسے تو دیے تھے، وہ اسی سے شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، اچھی خاصی رقم دی تھی۔ باسم خان کو پہلے ساری معلومات دیتے آخر میں اس کی پریشانی دیکھتے انور نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں انور، ان پیسوں سے سب کا بھلا ہوا ہوگا، مگر کبیر کی بیوہ کے غم کا مداوع کیسے ممکن ہے؟ باسم خان اس چاند سے چہرے کو یادوں میں لاتا کھویا کھویا سا بولا، تم فوری سلمہ سے کہہ کر کسی بھی طرح کبیر کی بیوہ کے لیے میرا رشتہ بھجواؤ۔ وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی مجھے اچھی لگی ہے اور اب تو لازماً اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے رہوں گا۔ باسم خان مضبوط لہجے میں اپنا ارادہ ظاہر کر گیا تھا۔ خان، وہ بڑے خان کو اگر پتہ چل گیا تو؟ انور کو وقاص خان کے غصے کی فکر پڑی۔ فی الحال انہیں کچھ نہیں بتانا، وہ کسی صورت نہیں مانیں گے، مگر میں فیصلہ کر چکا ہوں اور انور جتنا جلدی یہ کام ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ اس نے آخر میں حکم دیا تو اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے چلا گیا۔ اے پیاری لڑکی، اس دن تمہاری اداس آنکھوں کو دیکھتے میں پاگل ہوا تھا، مگر بہت جلد میں ان آنکھوں میں خوشیوں بھرے خواب بھر دوں گا، وہ خود سے وعدہ کرنے لگا۔ سلمہ نے باسم کو اپنا بھائی بتاتے رشتے کی بات کرنا چاہی تو آگے فوزیہ بیگم فی الوقت منع کر گئیں کہ پہلے وہ منال کی شادی سے نمٹ لیں، کیونکہ جو کھیل انہوں نے کھیلا تھا اس کے بعد انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے نکاح نامے میں کافی شرطیں لکھوائیں اور ساتھ ہی مہنگے تحفے تحائف دیتے وہ اپنی بیٹی کو بیاہ کر اس کے سسرالی رشتہ داروں کا منہ بند کر چکی تھی، کیونکہ وہ پہلے سے جانتی تھی کہ لڑکی بدلنے پر ان کی طرف سے ہنگامہ ہو سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ شادی کی پہلی ہی رات منال کی ساس کا فون آ چکا تھا کہ یہ وہ لڑکی نہیں جو انہوں نے پسند کی تھی۔ ان کے لہجے میں کافی غصہ تھا۔ بہن ناراض نہ ہو، میں نے تو آپ کی عزت بچائی ہے، میری بہو عین وقت پر انکاری ہو گئی تھی، شادی سے تو مجھے اپنی بیٹی کو اس کی جگہ دلہن بنانا پڑا۔ خیر اب بھی آپ کی عزت کا سوال ہے، اس طرح پہلے ہی دن دلہن کو واپس بھیجیں گی تو بدنام آپ کا بیٹا بھی ہوگا۔
فوزیہ بیگم شاطر پن سے اس عورت کی زبان بند کروا چکی تھی اور پھر جیسے تیسے منال کی شادی چل پڑی، جس سے فوزیہ بیگم نہال کی شادی بھی اسی طریقے سے کرنے کا سوچ چکی تھی۔ اور تب انہوں نے اپنی نئی بنی دوست سلمہ سے اپنے دیور کا رشتہ لانے کا کہا۔ باسم خان ان کے گھر آیا تو وہ اس کی ظاہری شخصیت دیکھتے کافی مروب ہوئی تھی۔ اس کا پہناوا، اس کا بولنا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کافی پیسوں والا ہے۔ فوزیہ بیگم کی چال کے مطابق مہرماں تیار شیار ہو کر باسم خان کے سامنے آئی تو اسے لگا کہ وہ ایک بار پھر اپنا دل ہار رہا ہے۔ اس کی نظر مہرماں پر جم سی گئی تھی، جو ہلکا پھلکا تیار ہو کر اپنے اندر کی سوگواریت کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ کسی خاموش بت کی طرح وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ باسم خان کو فوزیہ بیگم پر اتنا غصہ آیا تھا جو اپنی بہو کی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاتے لوگوں کو پاگل بنا رہی تھی، مگر چونکہ باسم ان کا کھیل جان گیا تھا اسی لیے وہ ان کا آگے کا پلان پہلے ہی بنا چکا تھا۔ مقررہ دن باسم خان اپنے دل کی پوری چاہ کے ساتھ مہرماں کو اپنے نام کرنے آ پہنچا تھا۔ باسم نے سادگی پر زور دیا، اسی لیے بس کچھ مہمانوں کی موجودگی میں نکاح ہونا تھا، مگر نکاح کے وقت جیسے ہی کچھ ہٹی کٹی سی عورتیں گھر میں داخل ہوئیں تو فوزیہ بیگم پریشان ہوتی کھڑی ہو گئیں۔ جب سلمہ نے انہیں تسلی دی تھی کہ یہ ان کی کچھ جاننے والی ہیں تو وہ تھوڑا مطمئن ہوئی۔ تھوڑی دیر میں گھونگھٹ اوڑھے دلہن کو باسم خان کے سامنے لا کر بٹھایا گیا، جس پر باسم خان کا چہرہ سنجیدگی اختیار کرنے لگا۔ سلمہ چونکہ فوزیہ بیگم کی چالاکی جانتی تھی، اسی لیے وہ بہانے سے دلہن کے پاس بیٹھتے اس کا گھونگھٹ اٹھا چکی تھی۔ یہاں مہرماں کی جگہ نہال موجود تھی، جس پر انہیں کوئی حیرت نہیں ہوئی، مگر فوزیہ بیگم ہکا بکا رہ گئیں، جو بھی اس سوچ میں تھیں کہ وہ ان لوگوں کے سامنے مہرماں کو لے کر کیا بہانہ بنائیں کہ وہ لوگ نہال کو بیاہ کر لے جائیں۔ فوزیہ بہن، یہ کیا حرکت ہے؟ مہرماں کہاں ہے؟ سلمہ نے حیرانگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور وہ نہ گھر پر بھی نہیں ہے، فوزیہ بیگم ہکلاتی بمشکل بولی۔ مگر مجھے مہرماں سے ہی شادی کرنی ہے اور آپ پریشان نہ ہوں، یہ خاص ٹرینڈ خواتین جلد ہی مہرماں کو تلاش کر لیں گی۔ باسم غصے کو دباتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا اور ایسے بیٹھتا وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ ایک لمبے قد کی تھوڑی جسامت کی حامل عورت فوزیہ بیگم کی طرف آئی اور ایک نے نہال کو اپنے گھیرے میں لیا اور ایک مہرماں کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی کہ پہلے اس گھر میں ڈھونڈنا بہتر تھا۔ ان عورتوں کے ہاتھوں میں پستول دیکھتے فوزیہ بیگم اور نہال چیخی تھی۔ مہرماں کہاں ہے؟ باسم خان کی غصیلی آواز چاروں طرف گونجی۔ جب اسی وقت مہرماں روتی چلاتی تیسری عورت کے ساتھ باہر چلی آئی۔ وہ عورت سختی سے اس کا بازو پکڑے ہوئے تھی، جس پر باسم خان نے شعلہ اگلتی نظروں سے اس منظر کو دیکھا۔ چھوڑیں انہیں، باسم خان کی سختی سے کہا تو وہ عورت فوری مہرماں سے دور ہوئی۔ مہرماں نے سسکتے ہوئے اپنی کلائی سامنے کی تھی، یہاں اس عورت کی انگلیاں کے نشان بن چکے تھے۔ باسم خان کا بس نہیں چلا کہ وہ آگے بڑھتے جلدی سے اس کلائی پر مرہم رکھتے، مگر فی الوقت وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، مگر آج اس پر ہر قسم کا حق حاصل کرنے ہی تو یہاں آیا تھا۔ آؤ مہرماں، یہاں بیٹھو، تمہارا نکاح تھا نا آج باسم خان سے؟ سلمہ نے آگے بڑھتے مہرماں کو صوفے پر بٹھانا چاہا تو وہ اس کے الفاظ پر بدک کر پیچھے ہوئی۔ مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا، وہ انکاری ہوئی تھی۔ سلمہ اور انور نے پریشانی سے باسم خان کی طرف دیکھا، جو نرمی بھری نظروں سے مہرماں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ نکاح نہیں کریں گی تو آپ کی سابقہ ساس اور ننن کی زندگی میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ باسم خان کے منہ سے یہ الفاظ ایسے نکلے جیسے وہ کوئی بہت محبت بھری بات کہہ رہا ہو۔ انور نے اپنے خان کی اس دیوانگی پر بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ ہاں ہاں مہرماں، ان کی بات مان لو، فوزیہ بیگم خوف زدہ سی جلدی سے بولی تو ناچار مہرماں کو ہاں کرنی ہی پڑی۔ سلمہ نے پہلے مہرماں کو دلہن کی تیار سجایا، پھر وہ باسم خان کے نکاح میں آتے رونا بھولتی رخصت ہو گئی۔ وہ آج بھی بے جان گڑیا کے مانند ساکت سی تھی۔ باسم خان، یہ کون ہے؟ گھر میں پہلا سامنا ہی وقاص خان سے ہوا۔ باسم خان نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا تھا جب مہرماں کے وجود میں ہلچل ہوئی۔ آپ؟ مہرماں کا چہرہ ہونک سا تھا، وہ وقاص خان کو پہچان گئی تھی، جو اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر پیسے دینے آیا تھا، اور اس کی ساس وہ پیسے قبول کر بھی گئی تھی، لیکن مہرماں کسی صورت کبیر کی موت کے ذمہ دار شخص کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ مہرماں ایک نظر وقاص خان اور دوسری نظر باسم خان پر ڈالتی پیچھے قدم لینے لگی۔ وقاص خان بھی مہرماں کو دیکھتے پہچاننے کی کوشش میں تھے، اور پھر جیسے ہی وہ اس کی پہچان تک پہنچے ان کا دماغ جنجنا اٹھا۔ انہوں نے غضب بھری نظروں سے باسم اور مہرماں کو گھورا۔ باسم خان، تمہیں شادی کرنے کے لیے کوئی اور لڑکی نہیں ملی تھی کیا جو ایک بیوہ سے نکاح کر چکے ہو، وہ بھی میری اجازت کے بغیر؟
وقاص خان اونچی آواز میں گرجے تھے اور تبھی باسم خان لمحوں میں ایک نیا پلان ترتیب دے چکا تھا۔ وہ فی الوقت کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اپنے باپ کو پرسکون کرنے کے لیے وہ اپنے چہرے کے تاثرات سخت کرتا مہرماں کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا، آپ کے پیسے دینے کے باوجود یہ اس شخص کی بیوہ میرے راستے میں آ رہی تھی تو بس اسے سبق سکھانے کے لیے ڈرامہ کرنا پڑا۔ آپ بے فکر رہیں، میں اسے سنبھال لوں گا۔ وہ سختی بھرے لہجے میں بولتا، دلہن بن مہرماں کے بالوں کو پیچھے سے پکڑتا اسی لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ تم لوگوں کی جھوٹ میں میرا سب کچھ برباد ہونے والا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ مہرماں سانس روکے باسم خان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر خوف کا غلبہ چھایا۔ مہرماں کو چھوڑتے باسم خان نے پلٹتے ہوئے دروازہ بند کرنا چاہا۔ جب مہرماں لڑکھڑا کر گرنے کو تھی تو وہ بر وقت اسے اپنے بازوؤں میں سنبھال گیا۔ آئی ایم سوری ماں، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا پوری توجہ سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس بدلتے رویے پر مہرماں کا دماغ سن ہونے لگا تھا کہ آخر اس شخص کا کون سا روپ سچا تھا۔ کون ہیں آپ، کیا چاہتے ہیں؟ مہرماں ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرواتی باسم سے دور ہوئی۔ میں باسم خان ہوں اور بس آپ کو بے حد بے انتہا چاہتا ہوں، پہلی نظر کا پیار ہے آپ سے۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا وارفتگی سے بولا، نہیں، آپ قاتل ہیں، میرے کبیر کو مارا تھا آپ نے۔ اپنی چاہت کے منہ سے کسی اور کے لیے میرے لفظ سنتے باسم خان کے دل کو تکلیف پہنچی۔ باسم کو مسلسل اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر مہرماں پیچھے موجود دیوار سے جا لگی۔ باسم دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکاتا اس پر جھکا۔ قاتل نہیں ہوں میں، جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا میں نے تو اسے جلدی سے ہاسپٹل پہنچاتے اس کے بچنے کی دعا بھی کی تھی۔ باسم خان معصومیت بھرے لہجے میں بولتا اپنی صفائی دے رہا تھا، مگر مہرماں کا سر بس نفی میں ہل رہا تھا۔ وہ اسے دور کرنے کو اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیل رہی تھی۔ آپ کا محرم ہوں میں، اس طرح دور نہیں کر سکتی آپ، کیونکہ آج تو ہمارے ملن کی رات ہے اور میرے لیے اس وقت سب سے مشکل کام آپ سے دور رہنا ہے۔ باسم خان اپنے سینے پر موجود اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتا گمبھیرتا سے بولا، آپ ایک بار مجھے میری محبت کے ساتھ قبول تو کریں، میں آپ کو زندگی کی ہر خوشی مہیا کر دوں گا۔ باسم خان مہرماں کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتا اسے کچھ دیر کے لیے اپنے بس میں کر گیا تھا، اور اسے یوں اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھنے پر باسم خان اپنی دل کی خواہش پر لبیک کہتا مہرماں کو اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ کی سمت بڑھا تو وہ بری طرح سے چونکی۔ نہیں نہیں، چھوڑے مجھے، وہ جھٹپٹائی۔ آپ کو چھوڑ ہی تو نہیں سکتا مہرماں، آپ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ تک کو اپنے نکاح میں شامل نہیں کیا، اور اب آپ کو مکمل اپنا بنانا ہے تاکہ آپ کو خود میں اور چاروں طرف بس باسم خان ہی نظر آئے۔ باسم خان اس وقت مہرماں کی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرتے وہ پھر سے اسے محبت بھری ڈور میں باندھ گیا۔ مہرماں کی مزاحمت بھی دم توڑتی چلی گئی تھی۔ وقاص خان اپنے کمرے سے نکلے تو ملازمہ ناشتے سے بھری ٹرالی لیے باسم کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ کیا باسم اندر اس لڑکی کے ساتھ ناشتہ کرنے والا تھا؟ وقاص خان نے سوچا۔ چھوٹے خان نے حکم دیا ہے جی، اچھا سا ناشتہ تیار کر کے ان کے کمرے میں پہنچایا جائے۔ ملازمہ کے جواب پر وہ بس ہنکارہ ہی بھر سکے اور خود کچھ الجھتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلے آئے۔ کچھ دیر بعد باسم خان بھی وہیں اپنے معمول کے مطابق چلا آیا۔ وقاص خان نے بغور آج اپنے وجیہہ سے بیٹے کو دیکھا، جس کا چہرہ پہلے کی نسبت آج ایک الگ ہی چمک لیے تھا۔ اپنے باپ کو یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ کچھ ٹھٹکا تھا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، بابا، میں نے اس لڑکی کو بہت اچھے طریقے سے ڈرا دھمکا دیا ہے، وہ اب کبھی زبان نہیں کھولے گی۔ کل مجھے بار بار قاتل بول رہی تھی۔ آخر میں باسم خان نے ایسے سر جھٹکا جیسے نہ جانے اسے مہرماں پر کتنا غصہ ہو۔ وقاص صاحب بس سر ہلاتے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، بغیر باسم کو جتائے کہ وہ ملازمہ کو کمرے میں ناشتہ لے جاتا دیکھ چکے ہیں۔ باسم جیسے ہی آفس جانے کے لیے گھر سے نکلا، وقاص خان اس کے کمرے کی طرف چلے آئے۔ ٹرالی میں ناشتہ یوں کا توں موجود تھا اور مہرماں کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی گمسم سی کھڑی تھی۔ جب وقاص خان دستک دیتے کمرے میں داخل ہوئے، انہیں دیکھتے مہرماں گھبرائی۔ مہرماں دوپٹے کو سر پر اوڑھتی ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ حالانکہ میرے بیٹے نے 4 بندوں کا ناشتہ ایک اکیلے تمہارے لیے منگوایا ہے۔ ان کا لہجہ طنزیہ سا تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا ان سے، انہوں نے اپنی مرضی سے منگوایا ہے۔ مہرماں کی آواز کچھ مضبوطی لیے ہوئے تھی۔ تمہارے پیار میں پاگل جو ہو چکا ہے کہ زندگی میں پہلی بار مجھ سے جھوٹ بولا ہے اس نے۔
کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے وقاص خان کھوئے کھوئے سے بولے تو مہرماں چونکی تھی کہ کیا وہ سچ جان چکے تھے؟ رات باسم کے رویے اور باتوں سے وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ وہ بس اپنے باپ کے سامنے دکھاوا کر رہا تھا۔ خیر ناشتہ کر لو، میرے بیٹے کو پتہ چلے گا تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ بولتے ہوئے واپس پلٹ گئے اور مہرماں جسے لگا تھا وہ غصہ کریں گے مگر انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ دونوں باپ بیٹا نہ جانے کس جزیرے سے ہیں۔ مہرماں جھنجھلائی سے اب واقعی ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی تھی کہ بھوک کا احساس بہت بڑھ گیا تھا۔ لنچ بریک پر باسم خان اپنے بابا کے آفس میں چلا آیا۔ یہاں وہ مصروف تھے، وہ بے چینی سے اپنا پہلو بدل کر رہ گیا۔ باسم خان کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو۔ ان کی سنجیدگی پر باسم نے گہری سانس بھری۔ باسم خان ایک سچا اور کھرا انسان تھا، تو جھوٹ بولنا اور جھوٹی زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل تھا، اسی لیے وہ اپنے باپ کو سچائی بتانے چلا آیا۔ بابا وہ باسم جھجکا۔ یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ گھر میں موجود اپنی بیوی سے تم کسی مجبوری میں نہیں بلکہ خوشی سے نکاح کر کے لائے ہو؟ وقاص خان کے منہ سے سچائی سنتے یہاں باسم حیران ہوا، وہیں وہ نظریں بھی چکا گیا کہ یقیناً وہ انور سے ساری معلومات لے چکے تھے۔ اگر اس لڑکی سے سچی محبت ہے تو نظریں کیوں جھکا رہے ہو، بلکہ اپنا سر اٹھا کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو نا۔ وقاص خان کے الفاظ پر باسم نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ آپ کو برا نہیں لگا؟ وہ کشمکش میں مبتلا ہوا۔ لگا تھا، مگر تمہاری خوشی کے لیے میں اس لڑکی کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تم میرے اکلوتے اور فرما بردار بیٹے ہو باسم، اور میں اتنا ظالم نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتے ہو۔ وقاص خان کے الفاظ باسم کو جیسے دنیا بھر کی خوشی دے گئے تھے، جس پر وہ بے قابو ہوتا اپنے باپ کی طرف بڑھا اور ایسے ہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ان کو خود میں بھینچ گیا۔ تھینکس بابا، میں بہت خوش ہوں، بس اب آپ کی بہو مان جائے تو سب اچھا ہو جائے۔ وہ چہکتے لہجے میں بولتا وقاص خان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ تو یہ محنت اس پر کرو جا کر، مجھے بخش دو، میں کام کر رہا تھا۔ ان کا اشارہ باسم کے گلے ملنے پر تھا، جس پر وہ جھیپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ میں جاؤں گھر؟ وہ اکیلی بور ہو رہی ہوگی۔ وہ چہرے پر معصومیت سجائے اجازت لینے لگا تو پہلے وقاص خان نے اس کے اطالے پن پر اسے گھورا، پھر اس بات میں سر ہلا گئے۔ باسم خان، تمہارے انداز دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کسی کام کے نہیں رہے، اسی لیے کل کی تم دونوں کی فلائٹ ہے پیرس کے لیے، وہاں بے فکر ہو کر اپنی بیوی کو مناتے رہنا۔ وقاص خان کے پکارنے پر وہ پلٹا تو وہ اسے ایک اور خوشخبری دیتے ہنسنے پر مجبور کر گئے۔ باسم کے جانے پر وقاص خان نے اس کے ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ باسم گھر آتے سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور یہاں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی مہرماں کو وہ اپنی باہوں میں بھرتے گول گھماتے حیران پریشان کر گیا۔ میں آج بہت خوش ہوں ماں، بہت خوش۔ بابا کو آپ پر اب کوئی اعتراض نہیں ہے اور کل ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے سامنے کھڑا مسکراتے چہرے کے ساتھ بول رہا تھا۔ مہرماں نے اسے اس کے بازو جھٹکتے چاہے، جسے بس خود سے مطلب تھا۔ اس کا غصہ، اس کی ناراضگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ آپ پاگل ہیں؟ کیوں یہ خوشی منا رہے ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ غصے سے بولی۔ ایسا نہیں کہیں پلیز، انجانے میں کی گئی غلطی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ چند لمحوں میں ہی اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ مہرماں چاہ کر بھی اس انسان سے اپنا دامن چھڑا نہیں پا رہی تھی کہ مقابل انسان کچھ ایسا ہی محبت بھرا دل رکھنے والا معلوم ہوتا تھا جیسے توڑنے سے مہرماں کا دل ڈرنے لگا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی تو اب کبیر کے حوالے سے اس سے لڑنا مہرماں کو اپنا آپ گنہگار سا لگنے لگا۔ کچھ دیر خاموشیوں چھائی رہی تو باسم پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ آپ کے بال بہت پیارے ہیں، آئیں آج میں انہیں سنوارتا ہوں۔ وہ اس کے کھلے بال دیکھتا وہ تعریف کرنے کے ساتھ اسے زبردستی ڈریسنگ کے سامنے ٹیبل پر بٹھائے ہیئر برش پکڑ چکا تھا۔ مہرماں ساکت سی اسے دیکھتی چلی گئی، جو بہت نرمی سے اس کے بال سلجھا رہا تھا۔ کیا وہ اتنی خوش قسمت تھی کہ اس کی زندگی میں آنے والا دوسرا مرد بھی اس پر اپنی اتنی چاہت نچھاور کر رہا تھا؟ میرے نزدیک آپ کی ناراضگی اور غصے کی بہت اہمیت ہے۔ آپ کو جتنا غصہ کرنا ہے کریں، میں اپنے پیار سے سب ہینڈل کر لوں گا۔ وہ اس کے دل کی بات بھی بخوبی جان گیا تھا۔ مہرماں کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ آنسو نہیں۔ وہ نرمی سے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے بولا تھا تو وہ اپنی آنکھیں صاف کر گئی۔ گڈ گرل۔ وہ اس کے بالوں کو اپنے لبوں سے چھو گیا۔ بابا آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ دادا بننے والے ہیں۔ باسم خان اور مہرماں کو ہنی مون سے واپس آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے جب انہیں یہ خوشخبری ملی۔
باسم خان اپنے دل میں مقید مہرماں کے لیے محبت نچھاور کرتا اسے اپنا بنا چکا تھا۔ وہ دل سے راضی ہو چکی تھی اور جو ہوا اسے قسمت کا لکھا قبول کر چکی تھی۔ وہ باسم خان کے گھر کی رانی تھی جس کے کرا اٹھنے قدم پر وہ دل اس کے قدموں میں رکھنے کو تیار تھی۔ اپنے باپ کو خوشخبری سنانے کے بعد وہ مہرماں کے پاس آیا تھا جو کچھ اداس سی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ اس اداسی کی وجہ جانتا تھا۔ وہ آگے بڑھتا اسے خود سے لگا گیا تو مہرماں نے اس کے کندھے پر سر ٹکایا۔ باسم، اس خوشی کو ہم اس دنیا میں سانس لیتا دیکھیں گے نا؟ مہرماں کے دل میں وسوسے جنم لینے لگے۔ انشاءاللہ، بالکل، ہم اپنے وجود کے اس حصے کو اس دنیا میں آنے سے لے کر اپنی قد کے برابر بڑھتا ہوا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ باسم اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتا اسے اپنے ساتھ کا یقین دلاتا بولا تو وہ آسودگی سے اپنی آنکھیں بند کرتے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ اللہ نے اسے اپنی ہر رحمت و نعمت سے نواز دیا تھا۔ آج پھر ساس نے مجھے تیار کر کے بٹھا دیا تھا کیونکہ نن کے رشتے والے آ رہے تھے۔ وہ رشتے والوں کے سامنے مجھے بٹھاتی اور رشتہ پکا کر دیتی۔ 3 لڑکیوں کی شادی انہوں نے ایسے ہی کی تھی، پر چھوٹی بیٹی کا رشتہ بہت اونچے گھر سے آیا تھا۔ بارات کے دن ہی لڑکے والوں نے ہنگامہ کر دیا اور کہا ہمیں وہی لڑکی چاہیے جو دکھائی تھی۔ ساس نے مصلحت کے تحت مجھے رخصت کر دیا۔ میں گھبرائی سی اس نئے گھر میں گئی جب دلہن نے میرے بال دبوچے اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ بولا تم لوگوں کے جھوٹ نے سب برباد کر دیا، تجھے کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ جان نکلنے لگی۔ اس نے میرے مہر مہر وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب اس کے شوہر کبیر کی آوازیں اس تک آنے لگی تو وہ ایک نظر کچن میں ہی موجود اپنی سانس پر ڈالتے اپنے ہاتھوں کو سنک میں دھونے لگی تاکہ وہ کمرے میں اپنے تو کیسی لگی آپ کو آج کی اسٹوری؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ بہت جلد ایک نیو اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔